مفتی شہادتوں کی طرف جی شہادتوں کا ذکر کریں نا کہ اگر 200 شہادتیں موجود ہیں تو اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ شہادتوں کی طرف کہ جب مطلع صاف ہو تو جم غفیر چاہیے، اور جم غفیر کے یہ معنی نہیں کہ ایک بندہ ایک گاؤں سے، 2 بندے 2 گاؤں سے، 3 بندے چوتھے قصبے سے تعداد پوری کرے، بلکہ ایک مقام پر جم غفیر دیکھے، جیسے اتوار کو کوئٹہ میں، ذوب میں اور پاکستان کے 25 شہروں میں لوگوں نے جم غفیر دیکھا۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ پرائیویٹ عدالت قائم کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ شہادت کو قبول کرنا یا رد کرنا یہ مجلس قضا کا کام ہے۔ میں خٹک صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پشاور ہائی کورٹ غیر مصدقہ شہادتوں کو رد نہیں کرتی؟ اور جب رد ہو جاتی ہیں تو کیا آپ چوک میں آپ کے لوگ ہفتے کے دن شہادتیں موجود؟ جی ایک چھوٹی سی چیز میں یہ میں انہیں کے پاس جانا چاہتا ہوں، میٹ والے کلیئر کریں گے۔ دیکھیں 28 تاریخ کو تو آپ چاند نہیں دیکھ سکتے، 28ویں روزے کو آپ کو چاند کیسے نظر؟ جب چاند پیدا ہی نہیں ہوا، مطلب یہ برتھ کے بارے میں بتائیں گے کہ چاند کی برتھ کس طرح ہوتی ہے، اور یہ اسی لیے یہ روت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان صاحب نہیں ہے، یہ 12 ممبر ہیں اس کے اندر، اور 12 ممبر کے ساتھ سپارکو بیٹھتا ہے، میٹ والے بیٹھتے ہیں، وزارت مذہبی امور والے بیٹھتے ہیں۔ ایک مفتی منیب الرحمان صاحب نے دیکھ کے نہیں، جو دوربین لگائی ہوتی ہے انہوں نے کہنا ہے میں بھی کے اوپر جو ہے وہ ہم نے جو ہے مطلب کہ وہ جب ماہ رمضان کا چاند تھا اس وقت بھی جو ہے ہم نے پہلے مطلب کہ پریس وغیرہ کو، میڈیا وغیرہ کو پریس ریلیز ایشو کر دیا تھا کہ یہ چاند نظر نہیں آئے گا، اور اس کے بعد جب ہم نے 27 اگست کو یہ پریس میں دے دیا تھا کہ اس دفعہ انشاءاللہ جو ہے ماہ رمضان جو ہے وہ 29 دن کا ہوگا، اور عید جو ہے وہ چاند جو ہے کہ وہ اتوار کی شب کو نظر آئے گا اور پیر کو جو ہے وہ عید ہوگی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کو صبح سرحد میں چاند نظر آ گیا ہو؟ شاید دیکھیے سائنٹیفک طور پہ مطلب کہ وہ جو ہماری کیلکولیشن اس میں چاند تھا ہی نہیں، مطلب کہ جب ایک چیز ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں، تو پھر اس کا نظر آنا یا نظر نہ آنا مطلب کہ یہ تو علیحدہ سوال ہوتا ہے۔ تو کم از کم یہ کہ جو اسٹرانومیکل کیلکولیشن جو ہے مطلب کہ جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کی، سپارکو نے کی، مطلب کہ ہمارا بھی پریس ریلیز ایشو ہوا، سپارکو نے بھی پریس ریلیز ایشو ہوا، اس میں یہ تھا کہ اس دن چاند کا وجود ہی نہیں تھا، مطلب کہ افغانستان میں تھا، نہیں افغانستان میں بھی نہیں تھا، افغانستان وغیرہ اور اس علاقے میں مطلب کہ ہماری جو پٹی جو ہے اس میں مطلب کہ وہ کرنا پڑے گا۔ اب بات یہ دیکھیں، بات آرگیومنٹ وہاں ہو سکتا ہے جہاں پہ ایرر جو ہے 15% ہو، 10% ہو، 5% ہو، 20% ہو، چل 25% ہو، وہاں پہ تو آرگیومنٹ ہی نہیں ہو سکتا جہاں ایرر جو ہے 95%۔ دیکھیں نا، مطلب میں بڑی سمپل سی بات کر رہا ہوں، مطلب کہ مسجد قاسم نے جو عید کا اعلان کیا، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں 95% آف دا ٹائم وہ جناب اتنا تو میٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں، سپارکو والے بیٹھے ہوئے ہیں، 12 ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چاروں صوبوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا تو ایرر ڈفرنس نہیں ہو سکتا۔ چلیں 5% 10%۔ مفتی صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی کنسنسس اس بات پر ہو سکے کہ سعودی عرب کے ساتھ سارے عید منائیے، چاند نظر آیا نہیں نظر آیا کا کم از کم مسئلہ ختم ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ شرعی طور پر اس کی کیا ہے، اور سیاسی طور پر کیا تمام علماء اس پر اتفاق کر پائیں گے؟ میں گزارش کروں گا کہ یہ خارجہ تعلقات کا معاملہ ہے، بار بار سعودی عرب کا نام نہ استعمال کیا جائے، ان کا نظام مملکت الگ ہے۔ میرے پاس آج ہی ایکسپرٹ نے گزشتہ 25 سال کا ڈیٹا رمضان کا، عید کا اور حج کا بھیجا ہے، اور ان کے فیصلے ایسے ہی بلائنڈ ہیں جیسے یہاں پشاور کے فیصلے ہیں۔ ہم نام نہیں لینا چاہتے، ان کو لکھا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اسلام آباد کے سعودی سفیر نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں ہوں گے، تو مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے فیصلے کے مطابق رمضان کا آغاز کریں گے اور عید منائیں گے۔ ہم سعودی عرب جائیں گے تو حج وہاں ہوتا ہے، ان کی قضا کو تسلیم کریں گے۔ اگر آپ نے ٹھیکے پر دینا ہے تو سلامتی کو دیجئے، داخلی کے آگ جل رہی ہے، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، ہائی جیک ہو رہے ہیں، اور رینسم کے لیے ہو رہا ہے، تو پھر تو آپ سارے شعبوں کو ٹھیکے پر دے دیجئے، ادھر اور ادھر دے دیجئے۔ کیا یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ اپنے
اداروں کو، اپنے ملک کو، اپنی مملکت کو، اپنی قضا کو چلا سکے. تو اس لیے دوسرے ملک کا نام آپ نہ لیں. ہم دوست ممالک کا احترام کرتے ہیں اور اس کو میڈیا پر نہ لائیں. آپ آنا چاہتے ہیں تو آئیے، ٹیبل پر بیٹھیں، ہم ایکسپرٹس کو بٹھائیں گے اور پھر آپ کو اعداد و شمار اور تمام حقائق، مسلمہ عالمی حقائق بتائیں گے کہ صورتحال کیا ہے. اور یہاں آزاد اسلامی جمہوری مملکت ہے، کوئی اپنے روزوں کو برباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ کچھ بھی قراردادیں پاس کر لیں، ورنہ صوبہ سرحد نے آپ کی قرارداد کو کیوں نہیں مانا؟ پورا ہزارہ ڈویژن، مالکن ڈویژن، بار بار میں کہتا ہوں، دیر تک ڈیائی خان ڈویژن. دیکھیں اس میں مسائل یہ کبھی بھی نہیں حل ہوں گے. میرا اپنا یہ تجزیہ کہ 3 سال ساڑھے اس ملک کی تین کھچڑی کبھی پکے سال گی ہم نہیں. کوشش کرتے رہے اور اس وقت کے وزیر اعظم کی بڑی خواہش تھی، صدر کی بڑی خواہش تھی اور بار بار مجھے یار تم کچھ کر نہیں رہے ہو. ہم میٹنگز بلاتے رہے، ہر 2 ماہ کے بعد ہم نے میٹنگ بلائی. یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ اس لیے نہیں حل ہو سکتا کہ دیکھیں میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ایرر جو ہے 5%، 10% تو ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب سے بھی غلطی ہو جائے یا روحت ہلال سے بھی غلطی ہو جائے. 95% ایرر تو نہیں ہو سکتی نا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیں اس میں یہ مذہب کا معاملہ ہے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی اس سے ہو، کہ اگر چاند کی برتھ ہی نہیں، ابھی اتنا سائنٹیفک زمانہ ہے کاشف صاحب، یہ کوئی ہم بچے تو نہیں یہاں بیٹھے ہوئے. ایک آپ کے میٹ والے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، یہ آپ کو بتا دیں گے کہ آج چاند پیدا نہیں ہوا، چاند نظر ہی نہیں آئے گا، چاند نظر آ سکتا ہی نہیں ہے. تو مطلب پھر بھی آپ کہیں کہ جناب عید ہے، تو پھر تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں مل بیٹھ کر مسائل حل کریں. اعجاز صاحب نے کہا کہ کوشش کی گئی ہے مسائل حل کرنے کی. گزشتہ سال جو عید ہوئی، آپ کو اگر یاد ہو مفتی صاحب، اس کا اعلان رات گئے کیا گیا، جو بڑا ان یوزل سا ہے. یہ معمول کی بات نہیں ہے. معمول کے طور پر تو جلدی عید کا اعلان کر دیا جاتا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ صوبہ سرحد کے ساتھ عید منانے کے لیے کچھ پریشر بھی تھا حکومت کا کہ اکٹھی عید منائی جائے. یہ ہوا پچھلے سال. کیا یہ ممکن ہے کہ سارے مل بیٹھ کے اکٹھا فیصلہ کریں، اکٹھے یہ معاملات کو حل کیا جائے کسی طرح؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو سعودی عرب پر قیاس نہ کرو. وہاں تو سحری کے وقت 29ویں روزے کو کہا کہ آئیے عید کی نماز پڑھیے، چوں نہیں، چرا نہیں، اف نہیں، ٹیلی ویژن ڈسکشن نہیں، بحث نہیں. یہاں رات کو 11 بجے جو ہمارا ایکچوئل 10 بجے کا ٹائم تھا اور پورے پاکستان کو کور کر کے فیصلہ کرنا تھا، تو اتنی باتیں کی. یہ پشاور والے تو کہتے ہیں آپ صبح تک بیٹھے رہیے. اعجاز الحق صاحب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھیے. تو اس لیے میں بیٹھنے پر تیار ہوں. ٹیبل پر بیٹھیے، ایکسپرٹ کو بٹھائیے، لیکن خدا را عقل کے خلاف قطعی چیزوں کے خلاف کم از کم یہ نہیں ہو سکتا. اگر کہا جائے کہ کنٹروورسی کھڑی ہو گئی اور آپ کنٹروورشل ہو گئے ہیں، تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شاید سائڈ پر ہو جانا چاہیے جس طرح کا مطالبہ ہے، تاکہ جو لوگ مل کے بیٹھے ہیں ان کے درمیان میں بیڈ وہ ٹیسٹ نہیں ہو جب مذاکرات ہوں؟ تو پوری قوم میرے پیچھے کھڑی ہے. کاشف عباسی صاحب، آپ یہ اگر ان کو یہی تجربہ کرنا ہے تو یہ کر کے دیکھ لیں. یہ مسئلہ، یہ پشاور مردان کے مسئلے سے آپ پاکستان کو فتح کریں گے؟ اسلام آباد میں جس نے حکومت کرنی ہے اس نے پورے پاکستان کو دیکھنا ہے. صدر نے پورے پاکستان کو دیکھنا ہے. ہمارے ساتھ تمام مکاتب فکر کے مسلمہ علماء بیٹھے ہیں، سب کے دستخط ہیں اور تمام ایکسپرٹ کے دستخط کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے. یہ منیب الرحمان کا فیصلہ نہیں، یہ پورے پاکستان کا فیصلہ ہے. اور میں تو منیب الرحمان صاحب کا فیصلہ جاننا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کنٹروورسی کھڑی ہو گئی، تنازع کھڑا ہو گیا، اگر آپ متنازع ہو گئے ہیں تو مفتی صاحب کا اپنا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اسلام یا مذہب کی بات کریں، مورالیٹی کی بات کریں؟ نہیں، اگر چلیں یہ میرے ساتھ ریفرینڈم کر لیں. اگر صوبہ سرحد کی میجارٹی جو ہے وہی پورے پاکستان کو بھی چھوڑیں، ان کی طرف چلی جائے تو پھر میں وڈرا کر لوں گا. ریفرینڈم کریں اور اس عید کو ریفرینڈم بنا لیں. جی میں گزارش کرنا جو چاہتا ہوں، گزر چکی ہے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. جی مفتی عباسی صاحب، اس کے بعد اعجاز صاحب آپ کے پاس. جی مفتی صاحب آپ بولیے. جی گائناکالوجسٹ کہے کہ ڈیلیوری نہیں ہوئی، بچہ نہیں پیدا ہوا، اور باہر 10 آدمی کہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں. اعجاز الحق صاحب آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ چاند کی برتھ ہی نہیں ہوئی.
تو پھر شہادتیں کس بات کی؟ اس حقیقت کو یہ اللہ کے بندے کیوں نہیں مان رہے؟ مجھے امریکہ سے سرحد کے طلباء ٹیلی فون کرتے ہیں کہ پہلے صرف مولوی صاحبان تھے تو ہم کہتے تھے کہ اگلے زمانے ہیں کہ ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، مگر اب ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے